वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान का मुबारक महीना है, नेकी और बरकतों वाला महीना। इस महीने में हमने सोचा कि एक छोटी-सी नेकी का हिस्सा नेकी में हम भी अपना हिस्सा डाल देते हैं। तो मैंने इस वजह से मज़हर भाई को भी अपने स्टूडियो में दावत दी है, उनको भी हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मज़हर भाई, क्या हाल है आपके? थैंक यू समीना। तो मदर भाई ये एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेकर आए हैं रमजान मुबारक के महीने में। हम एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए बल्कि नहीं, हम तमाम देखने और सुनने वालों के लिए लेकर आए। एक छोटी सी काविश है जो आवाज फाउंडेशन कर रहा है आप लोगों के लिए, और मजहर भाई का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हाथ है कि मजहर भाई ने बहुत ज्यादा अरेंज किया पाकिस्तान के अंदर, कि जैसे कहते हैं ना कि इंसान एक नेकी करे और 70 नेकियों का सवाब मिलता है उसको। तो आप सोचिए एक छोटी सी नेकी हमारे लिए कितने बड़ा सवाब का जिम्मा बनती है। तो क्यों ना हम इस महीने में अपने लिए भी एक छोटा सा हिस्सा डाल दें। जैसे मजहर भाई ने मुझसे आके डिस्कस किया, फोन पे मुझसे बात की कि समीना हम चाहते हैं कि रमजान के पूरे महीने में दस्तरखान लगाया जाए पेशावर के अंदर। जैसे कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में कितने हालात खराब हैं, किस कदर लोग परेशान हैं कि लोगों के पास खाने को नहीं है। इस वक्त लोग पता है क्या कहते हैं, अगर आप किसी को पैसे देना तो लोग कहते हैं एक वक्त का यार खाना खिला दो कि पेट भर ले हम अपना। तो अब ये हालात आ गए, तो सोचें जो रमजान का महीना है उसमें रोजेदार को रोजा खोलने के लिए एक खजूर भी नहीं है। जब मजहर भाई ने मुझसे ये बात की कि समीना वो तो इतना सस्ता, आप सोचे $100 में एक देग बन रही है जिसमें कितने लोग रोजा खोल सकते हैं। 120 लोग रोजा खोल सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो कोई बड़ी कॉस्ट ही भी नहीं है। जब हम इतना काम कर रहे हैं इस मीडिया पे बैठ के, तो हम क्यों ना अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाएं, लोगों से कहें कि आप यकीनन इस महीने में अपने रिश्तेदार, कहते हैं ना कि जो गरीब रिश्तेदार होते हैं सबसे पहले आप उनको देखें, उनको पहुंचाएं सबसे पहले। और बहुत सारे लोगों के अपने अपने एनजीओ बनी होती है जिनके ऊपर वो पैसे भेज रहे होते हैं। आई नो वो अपने रिश्तेदारों को भी भेज रहे होते हैं, अपने करीबी मिलने जुलने वालों को भी पैसे भेज रहे होते हैं, बहुत जरूरतमंद होते हैं। तो रमजान में आपने देखा होगा कि हर कोई बढ़ चढ़ के इन कामों में हिस्सा ले रहा होता है। मगर अगर हम मिलकर एक नेकी ये भी कर लें कि दस्तरखान 30 दिन तक दस्तरखान लग रहा है और उस नेकी में आप कितना अपना हिस्सा डालेंगे और कितना सवाब आप पाएंगे, तो इसका अंदाजा आपको हो ही नहीं सकता। अगर आप गौर करें और पढ़ें और कुरान को देखें, उसको तफसील से पढ़ें, तो फिर आपको पता चलेगा। ये तो मजहर भाई आपको बताएंगे, उनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो यकीनन वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम ये दस्तरखान वहां पे लगा रहे हैं पाकिस्तान में। जी मजहर भाई जरा बताएंगे आप लोगों को। जज़ाकल्लाह समीना, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि आपकी आवाज हमेशा जो है ना वो उस हकदार की आवाज भी बनती है जिसको वक्त पे जरूरत होती है। तो बेसिकली देखिए, रमजान की आमद है और ये वो महीना है कि अल्लाह की खैर और बरकत जो है वो अपनी खल्क़े खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाती है, खुसूसी मुतवज्जे हो जाती है। और रमजान की स्पेशलिटी ये है कि शाबान की आखिरी रात में आसमानों पे एक मनादी फरिश्ता, मनादी करने वाला, कहता है या बाग़िल खैर अक़बिल, ऐ नेकी करने वाले बस अब आगे बढ़ जा, वो या बाग़ शर अक़सिर, और ऐ बुराई चाहने वाले बस अब रुक जा। यानी लिटरली ये आवाज आसमान पे मनादी कराई जाती है ताकि हम तक पहुंचे। तो आज देखिए, हम जहाँ रमजान शुरू होता है हम लोग अपने खाने पीने का सोचना शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या अफ्तारी में क्या बनाना है, खानों में क्या बनाना है, और ग्रॉसरी करना शुरू कर देते हैं, बड़ा तमाम। जबकि देखिए रमजान महीना है खाना छोड़ने का, लेकिन हमारा मेजर फोकस खाना खाने में चला जाता है कि भाई हम इस अफ्तारी पे क्या खाएंगे और उस पे क्या खाएंगे। लेकिन देखिए इसमें आज मेरा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि खल्क़े खुदा ऐसी जगह मौजूद है, आप यकीन माने कि सफेद पोशी में वो किसी को सवाल भी नहीं कर सकते जी। और एक वक्त का खाना मुयस्सर नहीं है। तो मैं बैठ के मेरे कुछ जाने वाले थे, मैंने उनसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की कि अगर हम फॉर एग्जांपल अपने अल्लाह के हक हलाल के दिए हुए में से थोड़ा सा स्पेयर करें तो एक बहुत बड़ी खल्क़े खुदा रोजाना अफ्तार कर सकती है वहां पे। तो हमने मिनिमम उसका बेंचमार्क ये निकाला कि $100 की एक देग अगर हम एक वक्त में बनाते हैं तो 70 से 80 लोग एक वक्त में $100 की देग में बाकायदा पुलाव और अच्छा खाना खा सकते हैं। तो उस पे कैलकुलेशन की, $150 की जो देग है उसमें कम हो गए 100 लोग अफ्तार कर सकते हैं, जिसमें खजूर भी होगी, जिसके अंदर जो है शरबत भी होगा। तो आप देखिए कितनी खुशी की बात है कि जब आप $100 तो कोई अहमियत ही नहीं रखते। $100 आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, अब 3-4 लोग जो $100 खर्च करके आते हैं, उसमें 70-80 लोग अच्छा खाना, और ये लिटरली फी सबीलिल्लाह, यानी यकीन माने इसमें एक पैसा भी किसी के लिए नहीं निकाला जाएगा, उस खल्क़े खुदा को पहुंचाया जाएगा जो इसकी हकदार है। तो हमने एक मिनिमम बेंचमार्क रखा है कि अगर हम रोज एक देग, रोज जिसमें गोश्त भी हो, चावल भी हो, चना भी हो, मेवा भी हो,
اور وہ ساتھ میں شربت بھی ہو اور کھجور بھی ہو، تو آپ یقین مانیں کہ اس افطار کے وقت 100 لوگ اگر باقاعدہ ایک دسترخوان ہم کینیڈا کے نام سے لگائیں، ہم آواز ٹی وی کے نام سے اور ہم ان لوگوں کے نام، آواز فاؤنڈیشن کے نام سے ہم وہ دسترخوان لگائیں گے وہاں پر، اور انشاءاللہ جو آپ نے بتایا ہے کہ ویڈیو تک بنا کے جب وہ افطار ہو رہی ہوگی، اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اگر وہ اپنا نام نہیں بھی چاہتے تو ان کے نام کی جو ان کے سر نیم کی جو الفابیٹس ہیں وہ ہم شو کریں گے کہ الحمدللہ آپ کی پیسوں کی بنائی ہوئی دیکھ پہ یہ خلق خدا جو ہے یہ افطار کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ اس لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے افطاریاں تلاش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہترین کھانا ہو، اور آپ ایک اچھا کھانا، آپ یقین مانیں جو دعا اس وقت نکلے گی جس انسان نے آپ کے دیے ہوئے سے اللہ نے آپ کو اس کا وسیلہ بنا دیا اور کہیں اور پہنچایا، ساتوں سمندر پار، اگر آپ کے دیے ہوئے میں سے خلق خدا افطار کرتی ہے تو آپ یقین مانیں کہ آپ کو اپنے روزے کی بھی حلاوت آئے گی، آپ کے دل میں اپنے روزے کی بھی ایک وہ پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ میں نے فلاں بندے کی بھوک کا خیال کیا، میں نے فلاں بندے کی بھوک کا احساس کیا. اور انتہائی چھوٹا اماؤنٹ، یعنی میں بتا دوں $100 ایک پر ہیڈ کے حساب سے اٹ از ایکچولی نتھنگ. $100 میں 70 لوگ ایک وقت پہ، اگر ہم انشاءاللہ اگر یہ پروردگار عالم کرے کہ بڑھ گیا تو ہم اس کو مزید دیگے کو بڑھا دیں گے، اور اس میں باقاعدہ وہاں پہ وہ دسترخوان لگے گا، پارک میں لگے گا. ضروری نہیں ہے کہ ہم 100 لوگوں کے ہی دسترخوان لگائیں، اگر ہمارے پاس پیسے زیادہ ہے تو ہم زیادہ بڑا دسترخوان کر سکتے ہیں، وسیع کر سکتے ہیں، ہم 200 لوگوں کو روزہ کھلوا سکتے ہیں. اور آپ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ چلے گا کوئی اپنا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا تو ہم اس کا الفابیٹ ڈال دیں گے کہ اس کی طرف سے آج افطار کرایا گیا، اور وہ باقاعدہ لوگوں کو وہاں پہ چھوٹی سی ویڈیو انشاءاللہ ہم اسی ٹی وی پہ آپ کو دکھائیں گے کلپس کی شکل میں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کو خود بھی آج تک ہم لوگ اپنے روزوں میں یہ سوچتے ہیں کہ میں جو ہوں، ہم لوگ میرے بچے روٹی کیسی کھائیں گے، کھانا کیسا کھائیں گے، افطار کیسی ہوگی. لیکن آپ یقین مانیں کہ اصل جو خوشی آپ کے دل کو ملے گی نا، جب آپ کو لگے گا کہ میری تھوڑی سے ایفرٹ سے، اور کتنے لوگ اور ان کے دلوں سے جو دعا نکلے گی آپ کے لیے، آپ یقین مانیں آپ اس کو، یہ دعا آپ کہیں سے خرید نہیں سکتے، یہ دعا کہیں سے آپ لا نہیں سکتے. ایک اس انسان کی جو خصوصاً صرف اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، آپ یقین مانیں ایسے لوگ ہیں جو سوکھی روٹی سے سحر کرتے ہیں اور سوکھی روٹی پہ افطار کرتے ہیں، یقین مانیں ایسے. اور ایک نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو نیک لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، کسی کے آگے آپ سوچیں ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی کو اپنے بارے میں بتاتے نہیں. بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، بس اللہ کے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں کہ اللہ نے نہیں دیا. یہ دیکھیں وہ نیک ہیں. تو آپ سوچو کہ اللہ آپ کو وسیلہ بنا دے، آپ اس لوگوں کے لیے. اب دیکھیں بہت چھوٹا سا ایفرٹ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہ سیکھ جاؤ. کین یو امیجن؟ میں کتنا تہجد پڑھتا ہوں، میں کتنے روزے رکھتا ہوں، میں کتنی تسبیحات کرتا ہوں، میں کتنے ذکر کرتا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا نہ سیکھو. تو آپ یقین مانیں لوگ تو بہت بڑی بڑی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ جی اتنا دے دو، اتنا دے دو. ہم بالکل مختصر، اس لیے کہ وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ $1000 ڈونیشن دیں، آپ $500 ڈونیشن دیں، آپ $200 ڈونیشن دیں، only $100، جس میں آپ کو سوچیں کہ آپ کے کتنے پورا ایک دسترخوان لگ رہا ہے جس میں 100 سے زیادہ لوگ آپ کے اس سے پیسوں سے افطار کر رہے ہیں، ان کا پیٹ میں کچھ غذا جا رہی ہے جو آپ کے نام سے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو کتنا دے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کا اندازہ کریں گے تو آپ یقین کریں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ بڑھ چڑھ کے اس پروگرام میں حصہ لیں گے، اور یہ بالکل فیئر پروگرام جا رہا ہے. آپ کہیں پکڑ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ہم اکاؤنٹیبل ہیں اس سلسلے میں. ہم اگر خدا نہ کرے کہ اس میں ایک دانہ بھی اگر حقدار تک نہیں پہنچتا تو اس کے ہم ڈائریکٹلی اکاؤنٹیبل ہیں اللہ کے سامنے. اور یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، آپ یقین مانیے. یعنی آپ کو اگر اللہ پاک دیکھیں رزق اللہ نے دینا ہے، جس کو جتنا دینا ہے واللہ الرزاق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رزاق ذو القوۃ المتین، رازق اللہ ہی ہے. لیکن اگر اس رزق کے پہنچانے میں آپ کا تھوڑا سا کوئی ایفرٹ، تھوڑا سا آپ کا کنٹریبیوشن، تھوڑا سا آپ کا جو دل اس کی طرف جائے گا، اس کا جو صلہ اللہ آپ کو دے گا. رمضان میں اللہ فرماتے ہیں ایک نیکی کا صلہ 70 گنا ہو جاتا ہے. ایک نیکی کا صلہ 70 گنا اللہ، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے کہ ہر فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے. ہر نیکی فرض کے برابر ہو جاتی ہے. یعنی جو اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے ایز اف یو آپ کو کوئی واجب
یا فرض کی نوعیت کا 70 ٹائمز اجر و ثواب اللہ عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ یہ چونکہ دیکھیں وقت سے پہلے پریپریشن کی ضرورت ہے. ہم لوگ اکثر اس چیز کو اپنی اپرچونٹیز آتی ہیں ہم سے چلی جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں شامل تھے, اس سے پہلے رمضان میں تھے, وہ بیچارے دنیا سے چلے گئے. اب ان کے پاس وہ اپرچونٹی نہیں ہے, وہ چاہیں بھی تو یہ اپرچونٹی اچیو نہیں کر سکتے. آپ کے اور میرے پاس یہ اپرچونٹی ہے, اور ہم نے اس کو الحمدللہ آرگنائز کیا ہے, اس کو ہم نے ارینج کیا ہے. ہم نے وہاں پہ باقاعدہ اپوائنٹ کیا کسی کو کہ بھئی یہ کام تم نے باقاعدہ اللہ کی امانت کو خلق خدا تک پہنچانے کا یہ سارا انتظام کیا گیا ہے وہاں پہ. تو انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو ہم اس میں جو لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, آپ کو نظر آئیں گے, آپ کے احتیاط آپ کے دیے ہوئے سے اللہ کا رزق پائیں گے. آپ اور میں کسی کو رزق نہیں دے سکتے, یہ میں آپ کو بتا دوں. رزق اللہ ہی دیتا ہے, لیکن اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے اس میں کہیں چھوٹا سا بھی ایک وسیلہ بنا دیا ہے, تو ایک میری بہت تھوڑی سی کنٹریبیوشن کے ساتھ خلق خدا تک جائے گا. افطاری یہ میں عرب دنیا کے اندر دیکھتا تھا, وہاں رمضان کے اندر دسترخوانوں کے دسترخوان پہ جا کر ہزاروں لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور آپ یقین مانے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے. میری خواہش ہے کہ ہم ہمارے ملک میں بہت غریب لوگ ہیں, یقین مانے اتنے یعنی بیچارے لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا ڈیسنٹ کھانا میسر نہیں ہے. آپ اور میں تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے, سوچ سکتے ہیں کہ میں نے سحر میں کیا کھانا ہے, افطار میں کیا کھانا ہے. اب یقین مانے ان لوگوں کو نہیں پتا کہ افطار میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اس کا وسیلہ بن گئے, اگر آپ اس کا سبب بن گئے, اگر آپ نے اس کے لیے کچھ اپنا کنٹریبیوشن دے دیا, آپ یقین مانے آپ کو اللہ ایسی جگہ سے اللہ رزق عطا فرمائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّل, جس شخص نے اللہ پہ بھروسہ اور توکل کر لیا, اللہ اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو آئیے انشاءاللہ اس رمضان میں تھوڑا سا کچھ ڈیفرنٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے روزوں کا سوچیں. کیونکہ اصل روزے کا میسج ہی ہے کہ میں بھوکا, اللہ کہتے ہیں مجھے تمہارا بھوکا اور پیاسا رہنا مجھے مقصود نہیں ہے. مجھے تمہارے روزے کی وہ حلاوت اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ تقوی کے ساتھ آتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلوں پہ روزے فرض کیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ, تاکہ تم اللہ سے وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. اب یقین مانے ہو سکتا ہے کہ میرا ایک وقت کا کسی ایک انسان نے جس کو واقعی اس روزہ افطار کیا اور اس کے ہاتھ اٹھ گئے, آپ یقین مانے تقدیریں بدل جاتی ہیں ایسے لوگوں کی. کیونکہ آپ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کے حق میں دعائیں کرو. افطار کے وقت اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے, یہاں تک کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ملائکہ جو اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں, اللہ ان کو کہتے ہیں میری تسبیح روک دو اور اس بندے کے حق میں جو ہے نا دعا کرو جو روزہ افطار کر رہا ہے. جب آپ سبب بن جائیں گے کئی لوگوں کے افطار کا, نہ جانے کتنا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ میں ڈالیں گے. کل قیامت کے دن یہ ایک دانہ آپ یقین مانو آپ کو جس طرح پے آف کرے گا, آپ کے وہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. لیکن کل کیونکہ اللہ کسی کی نیکی کو جو ہے نا ضائع ان اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. تو آپ انشاءاللہ اس چیز پہ آج سے کمر باندھ لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے, ہم انشاءاللہ اس کی جو بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے, جن لوگوں تک یہ پہنچایا جائے گا اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں گے. اپنے رمضان میں ہم ایک چھوٹا سا کلپ بتایا کریں گے کہ جن لوگوں نے وہاں آپ سے 7 سمندر دور بیٹھ کے افطاری کی, یقین مانے بڑے 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 غریب لوگ ہیں, بڑے جو ہے نا بہت دعائیں لوگ دیں گے. اظہر بھائی کتنی دعائیں دیں گے اور کتنا نیکی کا کام ہے. جب اظہر بھائی نے مجھے یہ بتایا میں نے کہا اظہر بھائی ہم تو ضرور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے, اور یقین ہمیں پتا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اس چیز کے اندر, اس نیکی کے کام میں. جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑنا چاہیں گے تو یقین کریں ان کے نام بھی نیکی میں بہت بڑی نیکی ملے گی. جس طرح کہا ہے نا ایک نیکی کریں 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور اس میں آئیں گے اور اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر $100 کسی کے پاس نہیں تو $50 دے دیں, کسی کے پاس نہیں ہے تو 2 لوگوں کا کمبائن کر لیں گے. یہ $100 یہ ضروری نہیں ہے کہ $100 اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے, ڈیفیکلٹ ہے $100 دینا, تو آپ $50 دے دیں. اگر آپ
$25 देना चाहते हैं वो भी दे दें, हम 4-5 लोगों को मिला के। हमें सिर्फ हमारा मकसद है कि वहां पे रोजा खुलवाना। हमें ये मकसद नहीं है कि हमें कौन कितने पैसे दे रहा है, जितनी जिसकी हैसियत है उतने दे दे, हम जमा करके हम अपने पास से डालेंगे। हम किसी ना किसी तरह चाह रहे हैं कि पूरे महीने हमारी आवाज फाउंडेशन का दस्तरखान वहां लगे और इसका अजर आप लोगों को भी मिलेगा जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। आमीन आमीन या रब। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें वाकई जैसे समीना ने कहा कि जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को $100 पे कहीं बाउंड समझें, आप इसमें कंट्रीब्यूट करें, आप 50 डाल दें, आधी देग के अंदर कंट्रीब्यूट कर दें, आप 25% देग में कंट्रीब्यूट कर दें। हम 4 लोगों को जमा करके इंशाल्लाह एक देग बनाएंगे। और मैंने जैसे आपसे अर्ज की कि $100 की देग में कम से कम 70 लोग पेट भर के अफ्तार कर सकेंगे। और $150 की कुछ देग भी पैसे नहीं है समझ, और $150 में 100 लोग, $150 की जो बड़ी देग आती है वो 30 किलो की देग आती है। मैं आपको इसलिए सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूं कि आपको पता हो जो हम करने जा रहे हैं। यानी जो 20 किलो की देग बनती है चावल गोश्त और उसमें सब कुछ, यानी बेहतरीन गोश्त बेहतरीन चावल के साथ चना मेवे के साथ वो बनाई जाती है और वो बड़ी पसंद की जाती है उस जगह पे। और लोग काबली पुलाव टाइप की देग होती है जिसमें चना जी चना भी होता है, मेवा भी होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, काबली पुलाव की देग जो बनाने का प्रोग्राम बनाया था इसलिए कि पेशावर में ये करने जा रहे हैं, तो पेशावर के लोग इस फूड को बहुत शौक से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं ये वाले खाने को। तो उनका पसंदीदा खाना है, तरीन खाना है, राइट। लेकिन इंशाल्लाह ये फूड है ये वाला। इंशाल्लाह इस काबली पुलाव को जिसको हम चना मेवा देग भी कहते हैं, इसमें गोश्त होता है, चावल होता है और ये आप देखें 70 लोगों के लिए जो है 20 किलो की देग बनती है। उसकी कीमत तकरीबन $100 के करीब आ रही है। और जो 30 किलो की देग बन रही है वो तकरीबन $150 की प्राइस आ रही है और उसमें कम और बेश 100 लोग जो है अफ्तार कर सकते हैं। तो कहने का मकसद एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि $20, $25, $50 जब हम डालेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि पहले रमजान से पहली अफ्तार से जो है ना हमारा सिलसिला शुरू हो जाए इंशाल्लाह। वहां पे दस्तरखान बिछना शुरू हो जाए। वहां पे लोग आप देखेंगे, वहां पे दुआ करने वाले लोग दुआ करेंगे आपके लिए। वहां पे हम आपको ये ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे आपको बार-बार क्लिप्स के साथ बताएंगे कि आपके दिया हुआ अल्लाह ने उन लोगों को पहुंचा दिया। और हमारी भी सिर्फ कोशिश, आप यकीन मानिए, फी सबीलिल्लाह, यानी सिर्फ लिवजहिल्लाह, फकत अल्लाह के लिए। ये मैं आपको गारंटी से बात बताता हूं। यानी यहाँ पे बहुत सारी जगह पे यहाँ पे फंड रेजिंग होती है। यहाँ पे मैंने देखा, मुझे बहुत लोगों ने बहुत दफा बोला, लेकिन मैं हमेशा रिलक्टेंट होता हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ लगने हैं, वो किन को पहुंचने हैं। तो मैंने बहुत दफा लोगों से माजरत की है, लेकिन चूंकि इस चीज को बिल्कुल मेरे सामने है, जिस बंदे से हमने बात की है वो बहुत ही, आप यकीन माने, उसने कहा अगर मैं इस काम में इस्तेमाल हो जाऊं, जबकि वो कोई खुद बहुत बासरवत या बहुत अमीर आदमी नहीं है, उसने कहा इंशाल्लाह मैं ये खिदमत के तौर पे करूंगा। और जबकि हमने कहा कि वो वॉलंटियर करने के लिए तैयार हो गया, हमने कहा कि खुद थोड़े पैसे हमसे ले लेना। मदर भाई ने कहा, ऑफर भी दी, उसने कहा नहीं नहीं मेरी नेकी जाया हो जाएगी, मैं भी आपके साथ इस नेकी में अपना हिस्सा डालना चाहता हूँ, जितने मेरे हाथ पैरों से जितना भी मैं काम कर सकता हूँ मैं करूंगा। तो ये देखें कितनी बड़ी नेकी है उसकी। कोई इतना बड़ा अमीर तरीन आदमी नहीं है, मगर सिर्फ हमारे साथ खड़ा हो रहा है, एक आवाज के साथ खड़ा हो रहा है, एक नेकी के साथ खड़ा हो रहा है। तो हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ इसी तरह खड़े हो जिस तरह पाकिस्तान में एक गरीब शख्स हमारे साथ खड़ा होके ये पूरा काम करने जा रहा है। और वो ही वहां पे लोगों को हायर करेगा, वही सारी देख पकवाएगा, वही सारा खाने का अरेंज करेगा, वही दस्तरखान लगाएगा और उसका खुद का भी रोजा होगा। आपको पता है पाकिस्तान में रोजा सैरी करेगा, किस तरह की सैरी करेगा आई डोंट नो, हमें नहीं पता क्या खाएगा सैरी में क्या नहीं खाएगा, पर देखें दस्तरखान लगा रहा है। अगर हमें अल्लाह तौफीक देगा तो हम यकीनन, अभी हम इफ्तार का इंतजाम कर रहे हैं, मगर हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह आप लोगों ने अगर हमारा साथ दिया तो हम सैरी का भी इंतजाम करेंगे। अल्लाह में आपको बताएंगे। अच्छा मैं उस बंदे का आपको नाम भी बता देता हूँ। उस बंदे का नाम है मंसूर हसन खान जी। और आप यकीन माने, मैंने उसको बोला कि तुम्हें क्या दूं, तुम सारा दिन लगाओगे, रोजे की हालत में जाओगे, देग अरेंज करोगे, ट्रांसपोर्टेशन है, लेके जाओगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसने कहा अगर अल्लाह मुझसे ये काम ले ले तो मेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर, यकीन माने, उसने मुझे लिटरली बोला, कितनी बड़ी उसने मुझसे बोला कि अगर आप ये मुझे इसमें मेरा देखिए मादर भाई ये कहते हैं ना कि देखिए दुनिया इसी पे कायम है, नेकी अभी मौजूद है, अगर खत्म हो जाती है दुनिया से तो यकीन करेंगे दुनिया पानी हो जाती है, पर दुनिया इन ऐसे नेक लोग मौजूद हैं जो बढ़ चढ़ के इस ऐसे कामों में हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, आप यकीन माने। फिर मेरी बात समीना से हुई। समीना, आप यकीन माने, उसने एक लम्हा नहीं लगाया, उसने कहा यार ये तो बहुत नेकी का काम है, बताओ कैसे करना है, किस तरह से करना है। मैंने कहा हमें कोई बहुत बड़े फंड्स नहीं चाहिए,
آپ کی چھوٹی سی کنٹریبیوشن آپ کسی حقدار تک پہنچا رہے ہیں. اس کا اور آپ کے درمیان جو اللہ کا جو اللہ کے وعدے ہیں, آپ یقین مانیں آپ حقدار ہو جائیں گے ان وعدوں کا, اسپیشلی اس رمضان کے اندر. اس رمضان میں تھوڑا سا ڈفرنٹلی سوچیں کہ یہ تقوی والا مہینہ ہے, یہ خلق خدا کا مہینہ ہے. جس طرح مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے, کئی لوگ ہیں جو یہ بھوک جو ہے روزانہ برداشت کرتے ہیں, جو ہم روزوں میں صرف رمضان کی حالت میں محسوس کرتے ہیں, روزے کی حالت میں. کئی لوگ ایسی پیاس روزانہ برداشت کرتے ہیں جو آپ اور میں صرف روزے کی حالت میں برداشت کرتے ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ محنت اور مزدوری کے ساتھ بیچارے اپنے لیے بہت ہی معمولی سا, اور ہمارے ہاں جو اس وقت انفلیشن کا حال ہے, ہمارے ہاں جو غربت کا حال ہے, آپ یقین مانیں ایک چھوٹا سٹیپ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ یعنی 1000 مائل جرنی اٹ سٹارٹس ود دی فرسٹ سٹیپ. ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے کل ہم خلق خدا کے لیے وہاں پہ ایک ایسا انتظام کریٹ کر دیں جہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا, آپ جو حقدار ہو اس کو کھانا بھی ملتا ہو, دوائی بھی ملتی ہو. لیکن انشاءاللہ پہلا سٹیپ روزے کا یہ ہے, اس کو ہم افطار کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک جو ہے نا افطاری کے لیے اپنا جو بھی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, جس کا منیمم ایک دیگ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں $100 ہے, جس میں 70 لوگ کھانا کھائیں گے, اور $150 ہے جس میں 100 لوگ کے قریب کھانا کھائیں گے. وہ انشاءاللہ العزیز ہم بنائیں گے, وہاں ہم پہنچائیں گے, اور کوشش یہ کریں کہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. میری تمام وہ لوگ جو دل رکھتے ہیں, جن کے دل میں دوسرے کا درد موجود ہے, جن کے دل میں نیکی کا جذبہ موجود ہے, اور جن کو اللہ کے آسمانوں سے وہ آواز سنائی دیتی ہے کہ یا باغ الخیر اقبل, اے نیکی کے طلبگار بس اب آگے بڑھ, وَبِيَا بَاغِ الشَّرْ, اے برا چاہنے والے رک جا. اگر یہ بات ہمارے دلوں تک پہنچ گئی, آپ یقین مانیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارے لیے قیمتی ہو جائے گا. اپنے رمضان کو قیمتی بنائیں, اپنے روزوں کو قیمتی بنائیں. جب آپ یہاں قیام کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہو کہ وہاں میرا خلق خدا کے ساتھ میری چھوٹی سی کنٹریبیوشن, کیونکہ اللہ کے ہاں آپ یقین مانیں اللہ کے ہاں بہت بڑی چیز کی قبولیت نہیں ہے. قبولیت ہے آپ کے احساس کی, قبولیت ہے آپ کے اخلاص کی. آپ کا اخلاص اگر دل میں ہوگا, چاہے آپ نے تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا, لیکن اخلاص تھا, آپ کے دل میں سنسیریٹی تھی, آپ نے پوری اللہ کی خاطر یہ کیا, آپ یقین مانیے اس کا اجر بہت بڑا ہے, بے تحاشا بڑا ہے. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شکل صورت میں, کہ جب آپ اس کا انعام دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ یہ تو میں نے بہت تھوڑا سا ایفرٹ کیا تھا, تو نے تو مجھے اس کا بہت اجر عطا فرما دیا. اللہ ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم اپنی کیپیسٹی میں ایک چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوٹ کر سکیں. انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم اس قافلے میں شامل ہو جائیں. یہ ہم نے قافلہ بنایا ہے, ہم نے ایک بات اللہ کی خاطر, اور صرف بنایا جیسے آپ سے کہا لِوَجْهِ اللَّهِ, اللہ کی خاطر, فقط اللہ کی خاطر, فی سبیل اللہ, فقط اللہ کے رستے کے لیے ہم نے ایک چھوٹا سا قافلہ بنایا ہے. آئیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, اس قافلے میں شامل ہو جائیں. جیسے بہن شامل ہو گئی ہیں, آپ ایک ایک کر کے شامل ہوں, اور پھر آپ اس کی حلاوت, یہ میں آپ کو یہ بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں گے نا کہ وہاں پہ کن لوگوں تک یہ رزق پہنچ رہا ہے, جو خوشی اور جو دل کی حلاوت آپ کو محسوس ہوگی, میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو کسی نیکی اور سے نہیں ملتی. کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جس چیز کو, اس مال کو جس کو تم محبت کرتے ہو, جب تک اللہ کی راستے میں خرچ نہ کر دو تب تک نیکی کو نہیں پا سکتے. تو یہ نیکی کو پا جانے والا وقت ہے. اس سے پہلے دیکھیں رمضان آیا, ہم یہ نہیں چاہتے کہ بالکل آئین رمضان میں یہ بات کریں. ہم رمضان ابھی دیکھیں اسٹارٹ ہوا ہے, ابھی رمضان ہونا ہے, انشاءاللہ رمضان شروع ہے, شعبان کا آخر ہے جی. رمضان سمجھ لیں اسٹارٹ ہی پہ ہی ہے, سمجھے ایک ہی دن رہ گیا رمضان کے اندر. تو یہ رمضان کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں, جو ابھی مظہر بھائی نے کہا, ہم چاہ رہے ہیں کہ پہلا روزہ جو ہو یہاں سے ہمارے پیسے چلے جائیں. انشاءاللہ چلے جائیں گے پیسے, تو مسئلہ نہیں ہے. مگر جتنا ہم نے 30 دن کرنا ہے, تو 30 دن کے لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ حصہ ڈالیں. کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم صرف 100 لوگوں کا دسترخوان لگائیں, ہم چاہ رہے ہیں 500 1000 لوگوں کا دسترخوان لگائیں. جتنا بھی ہو سکے ہم اس کو وسیع کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو ہم ضرور وسیع کریں گے. چلیں ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جزاک اللہ. کیو وائرلیس اینڈ کمپیوٹر اپنے تمام ڈیوائسز, فونز, آئی پیڈز, ٹیبلٹس, میک بکس اور لیپ ٹاپس کے ریپیئرز اور مرمت کے لیے ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے. ہم کوالٹی ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کو فری آف کاسٹ ڈائگنوسس بھی دیں گے اور ڈیٹا سیکیورٹی کی گارنٹی بھی. اپنے مفت کوڈ کے لیے ہمیں آج ہی کال کریں 647-350-6606. Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious.
All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम ज़ेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आओ चले ईद बाजार, चलो चले ईद बाजार, चूड़ियां झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at National Banquet Hall from April 5th to Chandrat, April 8th. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल्द ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे, और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. की तरफ, जैसे कि आपको पता है कि रमजान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रमजान की तैयारियों में हम भी आगे बढ़ चढ़ के हमने भी हिस्सा लिया, मजहर भाई भी ने भी एक साथ हमने कदम उठा के आगे बढ़े हैं एक नेकी करने के लिए, जिसमें आपका भी हमें साथ चाहिए, आपका भी ताउन चाहिए। आप लोग भी इसी तरह हमारे साथ जुड़े जिस तरह हम जुड़े हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपसे दस्तरखान की बात की है कि हम सिर्फ दस्तरखान लगाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए रमजान के अंदर, तो हो सकता है हम हर घर में फूड भी भेज दें, एक बैग बना बना के, आटे, चावल, घी, दाल और खजूर का डब्बा, जिससे रोजा इफ्तार कर लें, एक वक्त का खाना पक जाए उनके घर, एक पराठा बना के वो रोज सहरी कर सके। अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम इसमें भी आगे बढ़ा के हम ये चीजें भी प्रोवाइड करेंगे वहां पर। सिर्फ हमें आपका साथ चाहिए। क्या कहेंगे मजहर भाई इस सिलसिले में? थैंक यू शमीना। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ा, देखिए कहने कोई बहुत छोटा सा है, लेकिन अल्लाह के यहाँ बहुत मकबूल है।
جب آپ اللہ بہت پسند کرتا ہے ان اللہ اس کو چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ آپ جب خلق خدا کی طرف آپ متوجہ ہوتی ہے اللہ آپ کی خصوصی آپ کے اوپر توجہ فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو میں ریپ اپ کرتا ہوں. یہ دیکھیں سمینہ انشاءاللہ اس کا فالو اپ شو بھی ہم رکھیں گے. ہم لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہاں پہ کن کن تک لوگوں کو تک پہنچ رہا ہے وہ افطار کیسے انشاءاللہ آپ کلپس کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا دیا ہوا اللہ کے راستے میں کن تک پہنچا, کن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا آپ کی دعاؤں کے ذریعے. تو انشاءاللہ اس میں دیکھیے میں پھر ایک بار آواز فاؤنڈیشن یقین کرے مظہر بھائی بہت خواہش تھی آواز فاؤنڈیشن یہ کام کرے, بہت خواہش تھی. اللہ تعالیٰ نے اس تک مقام تک ہم لوگ کو پہنچایا, مجھے آپ کو چنا ہے اس کام کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس پہ سرخرو کرے ہم لوگوں کو. انشاءاللہ کرے گا آپ. اور مجھے یقین ہے کہ جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت اور خلق خدا کی محبت ہے وہ یقیناً جو ہے نا آپ یقین مانے ہماری طرف آئیں گے. دیکھیں منیمم میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں, میں اس لیے آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہوں سو دیٹ یو آر ویری کلیئر ان یور مائنڈ. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو $100 کی جو دیگ ہے اس میں کم و بیش 70 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. یعنی 70 لوگوں کی افطار شربت کے ساتھ کھجور کے ساتھ وہ افطار میں دسترخوان میں شامل ہوگی انشاءاللہ. پھر ہم نے کہا کہ جو $150 کی جو دیگ ہے اس میں کم و بیش 120 لوگ اس پہ کھانا کھا سکتے ہیں انشاءاللہ. یعنی 120 سے 150 لوگ کھانا کھا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ دو لوگ مل کے دے دیں, 3 لوگ مل کے دے دیں, اور جتنے بھی آپ ایک آدمی نے بھی آپ کے ہاتھ کا دیا ہوا کھایا تو اس کا بھی اجر ہے انشاءاللہ. لیکن ہم آپ کو کوئی ریسٹرکٹ نہیں کر رہے. میں آپ کو منیمم اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک پرٹیکولر دیگ میں کتنے لوگ کھانا کھا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ پر ڈے افطاری دسترخوان میں کتنے لوگ انشاءاللہ افطار کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ نیچے ای ٹرانسفر کا جو اگر آپ ٹرانسفر کریں گے آپ کو انشاءاللہ اس کی ریسیپٹ بھی ہم آپ کو دیں گے. اگر آپ کو چاہیے آپ بتائیے, چاہیے نہیں بلکہ لیں آپ ہم لوگوں سے, رسید لیں اس کی کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ چلے. دوسری بات یہ کہ جب لوگ یہ انشاءاللہ یہ سرو ہوگا وہاں پہ لوگوں کو اور انتہائی عزت کے ساتھ, یہ نہیں کہ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں, انشاءاللہ سر آنکھوں پہ بٹھا کے ان کو کھانا کھلائیں گے. تو ان کو وہاں پہ کھانا کھلائیں گے, اس کے کلپس بھی آپ کو دکھائیں گے. اور پھر اس کا انشاءاللہ ایک اپنے اوپر بھی اکاؤنٹیبلٹی رکھیں گے کہ کتنے لوگوں تک خلق خدا تک آپ کا پہنچا. آپ جو کچھ اگر آپ ایکسٹرا دیں گے, میں جیسے سمینہ آپ کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ ایک بیگ بنا کے جس میں کم از کم 7-8 دن کا راشن ہو, چاول, چینی, آٹا, گھی, دال, کھجور, یہ سب کو ایک بیگ بنا کے لوگوں تک پہنچائیں. جتنا اگر وہ صرف یہ ہے مطلب بھائی جب پہنچائیں گے, جب ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ دیں گے, آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں چلیں گے ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کے, تو یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ اس نیکی میں جس طرح ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں آپ کی بھی نیکی لکھی جائے گی اور 70,000 نیکیاں آپ کو ملیں گی. اتنی چھوٹی سی نیکی یہ یقینی ہے. 70 گنا نیکی جو ہے, 70 گنا نیکی. ایک نیکی کا اجر رمضان میں 70 گنا ہے انشاءاللہ. کتنی بڑی بات ہے. آپ سوچو کہ آپ جو ہے نا پہلے سے اپنے آپ کو پریپئر کر رہے ہو. یہاں پہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی نا, رمضان کی شروع ہوتی ہے ہم اپنے سوچتے ہیں ہم نے کیا کھانا پینا ہے, گروسری شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ ان لوگوں کا سوچیں جن کے پاس کوئی بہت پیاری بات کی. رمضان جیسے رمضان آنا شروع ہوتا ہے تو گھروں میں دیکھیں کیسے ہلچل مچ جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, چلو بھائی تیاری شروع کر دو. وہی مظہر بھائی نے کہا کہ پتہ نہیں رمضان ہوتا ہے کہ روزہ رکھو اپنے لیے, مگر ہم روزے سے زیادہ ہم یہ تیاری کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا کیا ہے, افطار میں کیا کھانا ہے, سحری میں کیا کھانا ہے, گروسری کرنے جاؤ, گوشت لے کر آؤ, یہ چیزیں وہ چیزیں. بچوں کی فرمائشیں شروع جاتی ہیں کہ یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. ہم سب کچھ کرتے ہیں. ہم ان لوگوں کو اگر ایک نظر دل میں بٹھا کے سوچیں کہ وہ لوگ جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے تو وہ کس طرح تیاری کرتے ہیں, اگر اس میں ایک چھوٹا سا حصہ ہم ڈال دیں گے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کے ڈالیں گے تو آپ سوچیں کتنی بڑی نیکی آپ کر رہے ہیں. تو میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے آپ ضرور اس میں حصہ ڈالیں. ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہم $100 کی آپ سے بات کر رہے ہیں, ضروری نہیں آپ $100 دیں, جتنی آپ کی توفیق ہے, جتنا بھی آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں, $20, $25, $50, $100, $200, $300, جتنا بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے, جتنا آپ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو پلیز ضرور لیجیے گا اس کے اندر حصہ. جزاک اللہ انشاءاللہ. بہت سمینہ مجھے ایکسائٹمنٹ ہے اس چیز کا. جی مجھے بھی بہت زیادہ, مجھے بہت خوش ہوں, یقین کریں دل سے خوشی ہے کہ دیکھیں کسی تک آپ نے اپنا فرض ادا کیا. آپ دیکھیں آپ اور ہم لوگ جو ہے نا پریویلیج لوگ ہیں ایک طریقے سے. ہم جہاں رہتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور ہم بہت کچھ جو ہے نا ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں, ہم ضائع کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. آپ یقین مانیں ہماری ایک بہت بڑی میجورٹی ضائع کرتی ہے, جبکہ کل خلق خدا کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھے گا. ہم سب کا تو نہیں پورا کر سکتے, لیکن آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں چھوٹا موٹا اسٹارٹ تو لینا, اسٹارٹ تو لیں, کم سے کم نیکی کا دل میں سوچیں. اگر آپ نے سوچ بھی لیا تو وہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھی جائے گی. اگر آپ نے ایک نیک کام کرنے کے لیے سوچا, آپ سوچیں آپ نے سوچا, صرف آپ کی سوچ میں آیا
تو آپ نے اللہ نے وہ نیکی لکھ لی کہ آپ نے سوچا تو بندے کے لیے, تو اب آپ جب کریں گے تو پھر سوچیں کہ آپ کو کتنی نیکی کا ثواب ملے گا. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ضرور آپ ہمارا ساتھ دیں گے. چلیں بہت شکریہ مظہر بھائی, اب اجازت چاہتے ہیں اس پروگرام سے, انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے, ہم کنٹینیو کریں گے اس پروگرام کو, آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہیں گے. اس چیز کی ویلیو لوگوں تک اسٹیبلش ہونی چاہیے دلوں تک, تاکہ میرے پیچھے جو لوگ ایسے لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں, جو سفید پوش ہیں, جن کے پاس نہیں ہے, میں کم از کم ان کے کچھ کھانے پینے کے لیے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے, میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ یقین مانیں رزق اللہ ان کو کسی نہ کسی شکل میں دے گا, جو ان کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, وہ اللہ کے وعدے ہیں. لیکن اگر آپ اور میں اس وعدے کا کئی حصہ بن گئے تو ہماری زندگی انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی. چلیں بہت شکریہ مظہر بھائی, تھینک یو بھائی. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ضرور ہمارے ساتھ دیجیے گا. پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ.